اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ نے ایک روزہ اور عطا کر دیا ہے. یہ اس سال کے ماہ رمضان کی آخری رات ہے. کل 30واں روزہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے اور پرسوں عید کی نماز ادا کریں گے. رمضان کے جانے کا مسلمان کو غم ہوتا ہے، عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے. مگر عید کا مطلب کیا ہے؟ وہ یوم انعام ہے جو ہم نے رمضان میں تھوڑی بہت عبادت کی، اس کا انعام، اس کا اجر، اس کی قبولیت. تو جس کو اللہ کی رضا مل گئی اس کے لیے عید ہوگی. جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا اس کے لیے کل کی رات بھی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے. اس کا مطلب یہ کہ کل کی رات وہ جاگے مسلمان، جائزہ لے کہ میں نے کیا کیا. اگر کوتاہیاں کی ہیں، سستی کی ہے تو توبہ کرے. 5 راتیں ایسی ہیں جو ان میں ایمان والا جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ اپنے لیے جنت بنا لیتا ہے. ان میں سے ایک رات جس کو آپ چاند رات کہتے ہیں، عید الفطر کی رات. مگر ہمارے ملک میں نہ رمضان کا کوئی احترام ہو رہا ہے. تو جب رمضان کا نہیں ہو رہا تو آخری رات کا کیا کریں گے یہ لوگ؟ یہ کیسے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول کہلوانا چاہتے ہیں، نبی کا غلام کہلوانا چاہتے ہیں، اور اعمال نہیں دیکھ رہے، خود بھی نہیں کر رہے، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے فرما بردار بندے بن جائیں. گزشتہ رات آپ کے سوالوں کے جواب بھی ہو گئے تھے، کوئی اور رہ گئے ہیں تو بتا دیجئے. آج میں نے صرف ایک بات کرنی ہے. اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو میں پوری کر دوں گا. باقی ایک سبق یاد کر کے جائیے گا. اعتکاف کیا ہے تو اس کا اثر باقی رکھیے گا، بھول نہ جائیے گا. قیامت کے دن کے بارے میں قرآن میں ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ. قیامت کے معنی کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کی جگہ. وہاں سب کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. اس کو یوم حشر بھی کہتے ہیں، محشر بھی کہتے ہیں، قیامت بھی کہتے ہیں، آخری دن بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بادشاہی ہے. دنیا کے تختوں پہ بیٹھ کر فرعون بن جانے والوں، یہ فرعون رعونت سے ہے جس کو آپ روڈ ہونا کہتے ہیں.
آپ کے مزاج میں ایروگینس آ جائے، تکبر شامل ہو جائے، رعونت۔ دنیا کے تختوں پہ بیٹھ کے راج کرنے والوں، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، یہاں سب چیخ رہے ہیں۔ اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے اور قہار ہے۔ وہ ستار بھی ہے، ستار کے معنی پردہ پوشی کرنا، عیب چھپانے والا، ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ وہ غفار بھی ہے، ہمیں معاف فرماتا ہے، مگر اس دن خود فرمائے گا قہار، زبردست، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ وہ کیسا سخت دن ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سب ننگے اٹھیں گے قبروں سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب ننگے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ کے خوف سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جوڑے میں قبر سے اٹھیں گے، سب سے پہلے کپڑے دیے جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، ان کو سب سے پہلے لباس ملے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ کہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو سواریاں پیش کی جائیں گی، وہ سواریوں پہ بیٹھ کے جائیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو چل کے جائیں گے، دوڑ کے جائیں گے۔ کچھ ہوں گے جن کو گھسیٹا جائے گا، جیسے گھسیٹا جاتا ہے ایسے ہو۔ اس کی ہولناکیاں کہ وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا اس دن۔ رشتہ ناتا کتنا پیارا ہوتا ہے، بھاگے گا اپنے بھائی سے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، بیٹوں سے بھاگے گا۔ وہ اس کو پکڑیں گے، بھائی کہے گا تو مجھے کہتا تھا میں تیرا بازو ہوں، وہ کہے گا آج اللہ بڑے غضب میں، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جتنا کسی کا گناہ ہوگا اتنا اس کا پسینہ ہوگا، بعضوں کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ ایک دوسرے کو پہچاننے سے اس دن بھاگیں گے۔ ماں کہے گی بیٹا میں تیری ماں ہوں، 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، بہت تکلیف برداشت کی، پھر تجھے جنا، کتنا تو تنگ کرتا تھا، ساری رات میں سو نہیں پاتی تھی، آج میری مدد کر۔ کہے گا نہیں کر سکتا۔ باپ کہے گا تیرے لیے میں کیا کچھ نہیں کرتا تھا، تیرا پیٹ بھرے، تجھے اچھے کپڑے ملے، کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ بیوی اس کو بھی کہے گا کچھ، اولاد کہے گی ہم کہتا تھا تیرا باپ زندہ ہے، آج ہمارے کام آؤ، کوئی نہیں کہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے،
جب ماں اپنے اکلوتے کو بھول رہی ہوگی اس دن اللہ کے حبیب کہہ رہے ہوں گے آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ لوگ کیا حال ہوگا، ساری زمین کی دھاتیں، جتنا میٹل ہے نا زمین میں، لوہا بھی ہے دوسری چیزیں بھی، سب مل کر تانبا بن جائے گا، کاپر، وہ بہت گرم ہو جاتا ہے، اس مل کر پوری زمین تانبے کی ہو جائے گی، سخت گرم، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے نبی پاک کی رحمت کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اتنا سخت دن، بندے ہوں گے ان کے اعمال تولیں گے، گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ وہ جو دوسرا بیان ہے 100 نیکیوں کا وہ الگ ہے، اعمال کا وزن ہوگا۔ نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہوا تو خیر ہوگی، ورنہ آپ نے کسی کے 2-3 پیسے مار لیے، کوئی بات نہیں، دنیا میں آپ نے پرواہ نہیں کی، کوئی بات نہیں، مار لیے۔ اس دن کہا جائے گا اس کو دو، کہاں ہوں گے آپ کے پاس؟ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا 700 نمازیں دو اس کو، کتنی؟ 2-3 پیسے کے بدلے نمازیں نہیں ہوں گی، دوسری نیکیاں دو، وہ بھی نہیں ہے، اس کے گناہ لے لو اپنے اوپر۔ ہم سمجھتے ہیں مکا ہو جائے گا۔ ابھی کل آپ کی درخواست تھی، گرمی لگتی ہے، نیند نہیں کر پاتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے تھے، اوپر سورج کی گرمی، نیچے زمین گرم، ہمارے ماتھے جلتے تھے، ماتھے جلتے تھے، مگر وہ اس حالت میں بھی شکایت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس 100 قسم کی سہولتیں ہیں، مگر ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ کیسے لوگ ہیں ہم؟ وہ کہتے ہیں وفاداری سیکھنی ہے تو کتے سے سیکھ لو۔ آپ اس کو ایک لقمہ ڈالتے ہیں، وہ آپ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، پہرا دے گا، آپ سو رہے ہیں رات بھر پہرا دے گا، آپ اس کو دھتکاریں گے بھگانے کے لیے، وہ آپ کا دروازہ چھوڑتا نہیں، اس کو ایک لقمے کی قدر ہے۔ در مالک دا چھڑ دے نہیں، پامیں مارو 100 جتے، ایک برکی دا قدر پہچانن، مالک رہندے ستے، اٹھ بلیا یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے، تیں تھی اتے، او نادان اٹھ اپنے رب کو راضی کر لے، ورنہ کتے تجھ پر بازی لے گئے۔ ہم لوگ غافل، یہاں سے نکلیں گے شیطان آزاد ہو چکا ہوگا، بھول جائیں گے۔ مسجد بھری تھی رمضان میں، پھر مسجد سے آوازیں اسی طرح آئیں گی، لیکن لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ انسان ہے، یہ جلد باز بھی ہے، ناشکرا بھی ہے۔ تو جو سنبھل جاتے ہیں، بتائیں ان کی زندگی اچھی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، تکلیفوں کے باوجود وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر طرح اس کا شکر کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو نوازتا ہے۔ قیامت کے دن کی بات سنا رہا ہوں، بندے آئیں گے، ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس 99 نیکیاں ہوں گی،
کتنی؟ 1 کم 100، 99 ہوں گی، 1 نہیں۔ فیصلہ ہوگا کہ تیری 100 پوری نہیں ہے، سزا بھگت۔ وہ کہے گا یا اللہ، یہ جو قیامت کا میدان ہے اس میں میرے کچھ جاننے والے ہیں، رشتہ دار، دوست، جاننے والے، مجھے مہلت دے کہ میں ان میں سے کسی سے ایک نیکی مانگ لاؤں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اجازت دے دے گا۔ وہ جائے گا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے پاس، میری ایک نیکی کم ہے، مجھے دے دو۔ وہ سب کہیں گے تو نے دے دی ہے تو دے دے، ہمارے پاس دینے کو نہیں، اپنی دینی ہے تو بات کر، ہم تجھے یار میں تمہارا اتنا کرتا رہا ہوں دنیا میں، اتنا کام آتا رہا ہوں، آج ایک نیکی ان کا نہیں جی نہیں ہے۔ دوستوں کے پاس جائے گا، دیکھو میں نے کس کس وقت تمہاری مدد کی، کیسے کیسے تمہاری مدد کی۔ وہ کہیں گے نہیں، آج ہمارے پاس دینے کو نہیں، مایوس ہو جائے گا، اب تو مجھے سزا بھگتنی ہی ہے، منہ لٹکائے ہوئے افسردہ سا واپس آ رہا ہوگا۔ ایک آدمی ملے گا اسے، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو جو دکھی ہوتا ہے نا، تکلیف میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کوئی میرا درد سنے، آپ سنی لیں تو اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے، وہ اس کو ساری بات سنائے گا۔ ایک نیکی میری اس طرح کم تھی، رشتہ داروں کے پاس بھی گیا، دوستوں کے پاس بھی گیا، کسی نے نہیں دی۔ اس نے کہا تجھے صرف ایک نیکی چاہیے؟ اس نے کہا ہاں جی، ایک اگر مل جائے میری بخشش ہو جائے گی۔ اس نے کہا میرے پاس ہے ہی ایک، تیرے پاس تو ایک کم ہے نا، میرے پاس ٹوٹل ایک ہی ہے، تو میں نے تو بخشے نہیں جانا، تو 99 والا ہو کے نہیں بخشا جا رہا تو میں ایک والا کیسے بخشا جاؤں گا؟ تو اگر تیری بخشش ایک سے ہو جاتی ہے میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ یہ اتنا خوش ہو جائے گا، اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ ایک ہے اس کے پاس، لیکن اپنے فائدے کے لیے اس سے وہ بھی لینے کو تیار، کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ دیکھیں انسان کتنا مطلبی ہوتا ہے، اب سیلفش کہتے ہیں نا، کہے گا چل اللہ کے پاس چل، بیان دے چل۔ اس نے کہا چلو، آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حال جانتا ہے، یا اللہ یہ بندہ مجھے اپنی نیکی دینے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس ہے ہی ایک تو کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بھائی ہے یہ، اس کی ایک کم ہے، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، مجھے تو سزا بھگتنی ہے، تو اگر اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا ارحم الراحمین میں ہوں، رحمان میں ہوں، تو بندہ ہو کر اتنی مہربانی کر رہا ہے تو میرے بارے میں تو نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے پہلے اس ایک والے کو جنت بھیجو، پھر اس کو بھیجنا، کرم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بخشا جائے گا اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا، جو بھی بخشا جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ہم اپنے اعمال پر ناز نہ کریں، بات بنے گی تو اس کے فضل۔ وہ جو اب کسی صوفی کا شعر ہے نا، پہلے آپ کو بات سنا دوں پھر شعر سناتا ہوں۔ وہ بندہ تھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، نیکیاں ہی نیکیاں کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ نے فرمایا تو نے نافرمانی نہیں کی، نیکیاں کی، اے فرشتوں اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔
میرے فضل سے جنت میں. وہ بندہ کہے یا اللہ فضل کی کیا بات ہے، یہ تو عدل کی بات ہے. عدل کے معنی پورا پورا. جب میں نے گناہ نہیں کیا میرا تو حق بنتا ہے. عدل، یہاں فضل کی بات نہیں، یہ تو عدل ہے. اللہ فرمائے گا اچھا فرشتوں اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ. اب وہ حیران، یہ کیا بات ہو، یہ کیا معاملہ. اللہ اس کو فرمائے گا سر سے پاؤں تک تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، کیا بدل دیا تو نے ان کا. عدل کی بات کر رہا ہے نا. تو سر کے بال وہ گن لے، آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، دانت ہے، ناک ہے، زبان ہے. اس زبان پر بہت ہلکی سی ایک تہ لگی ہوئی ہے، بہت ہلکی سی لیئر، جو ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے. اللہ وہ ختم کرتے. کچھ کر سکتے ہو؟ دنیا والے وہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں. کیا تو نے کیا؟ وہ معافی چاہے گا، مجھے سمجھ نہیں تھی. فضل سے بات بنے گی. وہ صوفی بزرگ کہتے ہیں عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاہن میں جہے منہ کالے. عدل کرے تو بڑی بڑی اونچی شان والے بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. فضل کرے گا تو ہم جیسے نکمے بھی بخشے جائیں. میرے حضرت صاحب فارسی کا یہ شعر شیخ سعدی کا بہت پڑھتے تھے. شنیدم کہ در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشت کری. سنا ہے کہ وہ دن جو خوف اور امید کے درمیان کا دن، قیامت کا دن، اس دن نیکوں کے ساتھ بد بھی بخشے جائیں گے. نیکوں کا ساتھ ہو، نیکوں کے ساتھ وقت گزارا ہو، ان سے محبت کی ہو تو کام آئے گی، کام آئے. مگر ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، کھیل میں کود میں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت کسی کھیل کی محفل میں جائیں، گانے بجانے کی محفل میں جائیں، دنیا داری کی محفل میں جائیں تو نیند نہیں آتی ہے. دین کی محفل میں جائیں، میلاد شریف میں، درس میں، نیند آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب نے فرمایا یہ بتاؤ نیند کانٹوں پہ آتی ہے یا پھولوں پہ؟ اس نے کہا جی کانٹوں پہ کہاں سے آئے گی، نیند تو پھولوں. فرمایا یہ دنیا کی محفلیں کانٹوں کی محفلیں ہیں، ان پہ نیند نہیں آتی. دین کی محفلیں پھولوں کی محفلیں ہیں، وہاں نیند آ جاتی ہے. تو سمجھو صحبت بہت اثر کرتی ہے. کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. ایک لمحہ اللہ والے کی محفل میں گزارا ہوا ہو تو وہ 100 سال کی بغیر دکھاوے کی نفل عبادت سے بہتر ہے. میں نے آپ کو سنایا تھا ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، نماز استسقاء پانی مانگنے کی نماز پڑھی، روئے، دعائیں کی، بارش نہیں. ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. ادھر اس نے دعا کی، ادھر بادل آ گئے، بارش شروع ہو گئی.
لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہا ہم رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں، تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا ہے، بارش شروع ہو گئی، تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے؟ سائز میں ہمارے جیسی کوئی خاص بات الگ نظر نہیں آ رہی، تو تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے؟ تو اس نے کہا یہ کمال ہے کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت با یزید بسطامی کی زیارت کی ہے، یہ کمال ہے۔ تو حضرت با یزید کی زیارت کرنے والے کی آنکھوں کی اتنی برکت، تو جنہوں نے نبی پاک کو دیکھا ہے، تو اللہ والوں کو دیکھنا محبت سے، مرشد دا دیدار میاں باہو، مینو لکھاں کروڑاں حجاں ہو، یہ محبت کی باتیں تو ہمیں سیکھنا ہے۔ ایک اور واقعہ کئی مرتبہ سنایا، دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ایک نے اللہ کا کہنا نہیں مانا، نافرمانی کی، ایک جو تھا وہ سست، لیزی، کاہل، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، سستی۔ دونوں آئیں گے، اللہ دونوں کو فرمائے گا لے جاؤ ان کو دوزخ میں۔ تو وہ جس نے نافرمانی کی تھی نا، وہ دوڑ کے جائے گا، بھاگ کر۔ دوسرا جس نے سستی کی تھی نا، وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا، 2 قدم چلا، پھر مڑ کے دیکھ رہا، پھر چلا، پھر۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، فرمائے گا دونوں کو واپس بلاؤ۔ دونوں آ گئے۔ وہ جو تیزی سے جا رہا تھا، اللہ فرمائے گا تجھے دوزخ کا بہت شوق ہے، دوزخ بھیجا تھا تجھے، تو بڑی تیزی سے جا رہا تھا، تو شوق ہے؟ اس نے کہا میں نے آج اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے دنیا میں اللہ کا کہنا نہیں مانا، آج اللہ جو حکم دے گا میں فوراً مانوں گا۔ تو نے حکم دیا تو میں نے کہا بس میں نے ماننا، اس لیے میں تیزی سے گیا۔ دوسرے سے اللہ فرمایا تو بار بار مڑ کے پیچھے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا میں ساری زندگی سنتا رہا ہوں کہ تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو میں بار بار دیکھتا تھا کہ شاید اب فیصلہ بدل دیا ہوگا، اب بدل دیا ہو۔ اللہ فرمائے گا دونوں کو جنت میں لے جاؤ، میں نے آپ کو دونوں رخ دکھائے، مگر کیا ہمیں اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، اونچی گئی ہے تو پھر کس انتظار میں ہم ٹال رہے ہیں؟ نہیں ابھی تھوڑے سے گناہ اور کر لوں، بوڑھا ہو جاؤں گا نا، جب گناہ کی طاقت ہی نہیں رہے گی تو توبہ کر لوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ جوانی میں توبہ کرنا یہ سکھایا ہے پیغمبروں نے۔ بوڑھے ہو کے تو جب طاقت ہی نہیں رہی گناہ کی تو اب آپ کیا گناہ کریں گے؟ تو مجھے اور آپ کو دیکھو، جو ڈیوٹی ہے، مثلا ٹریفک پولیس والا ہے، اس کا کام ہے ٹریفک، وہ بڑے شوق سے اگر کر رہا ہے تو کیا مطلب وہ اپنی ڈیوٹی سے دلچسپی رکھتا ہے، پوری ادا کر رہا ہے، دکھانے کے لیے نہیں، اس کی ڈیوٹی۔ کمپاؤنڈر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کلرک ہے، آفیسر ہے، جو بھی اپنی صحیح ڈیوٹی کرے گا اپنی تنخواہ حلال کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ جو کما رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اثر بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم رمضان کی محنت ایک ہی رات میں برباد نہ کر دیں، اس کو باقی رکھیں، ہمارے اندر شوق رہے نیکی کا،
کوئی برائی سامنے آئے تو اللہ سے ڈر جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوشش کریں، انسان ہے، بھول چوک ہو گئی تو پھر توبہ، لیکن جان بوجھ کر ہم گناہ نہ کریں، نافرمانی نہ کریں۔ تو آپ لوگ جو تربیت لے کے جا رہے ہو اس کو باقی رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ اللہ نے چاہا، وہ آپ کو بات سنا دوں اور پھر گفتگو ختم کروں۔ چور تھا ایک چور، کیا کام تھا اس کا؟ چوری کا۔ گاؤں میں، اپنے گاؤں میں کہتے ہیں چور 7 گھر چھوڑ کے چوری کرتا ہے۔ اس کے گاؤں میں اس کو سب کا پتہ تھا۔ وہ کسی نئے گاؤں گیا کہ یہاں تو سب جان لے میں نے سب کا معاملہ کر لیا ہے۔ نئے گاؤں میں گیا۔ اچھا، اس زمانے میں یہ کہ کوئی نیا آدمی آتا تھا پہچانا جاتا تھا، لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا تھا۔ آج ہمیں پڑوسیوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اتنے لاپرواہ ہو گئے، جبکہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے ہمیں سیکھنی چاہیے۔ وہاں اس کو پتہ چلا کہ ایک ہی آدمی ہے جو امیر ہے، باقی سارے ہی گزارا کرتے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں اگر لوگوں میں رہوں گا پہچانا جاؤں گا۔ اس نے چھپ کر سرنگ نکالی، زمین کے اندر سے راستہ بنایا، ٹنل کہتے ہیں۔ مٹی کھودتا رہا کھودتا رہا۔ اس زمانے میں اتنے پکے مکان نہیں ہوتے تھے، محنت کی، اس نے رستہ بنا لیا۔ جب باہر نکلنے کا ٹائم آیا تو سرنگ وہاں جا کے کھلی جہاں اس امیر کی خوابگاہ، جس کو بیڈ روم کہتے ہیں آپ، جہاں پر اس کا سونے کا کمرہ تھا۔ ابھی یہ باہر نہیں نکلا تھا کہ اس نے باتیں سنی۔ وہ امیر آدمی اپنی بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ بیوی نے کہا تیری ایک ہی بیٹی ہے اور تو تیرے اولاد نہیں ہے، وہ جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈو۔ اس نے کہا لڑکے تو بہت آتے ہیں مگر لالچی آتے ہیں، میری دولت دیکھ کر آتے ہیں، میں اس کے لیے نیک لڑکا چاہتا ہوں۔ کون سا لڑکا؟ اونچی آپ جیسے ہیں اپنی بیٹی کے لیے ویسا چاہیں گے یا اچھا چاہیں گے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میری بیٹی کو میرے جیسا ملے بندہ یا مجھ سے اچھا ملے یا کیسا ملے، یہ آپ اپنے آپ کو دیکھ کے فیصلہ کریں۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کوئی لڑکا نیک مل جائے، بھلے غریب ہو نیک۔ یہ چور یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے سوچا چوری کر کے بھی دولت لینی ہے، میں کیوں نہ اس کو نیک بن کر دکھا دوں۔ 2-4 دن نماز ہی تو پڑھنی ہے، تسبیح پڑھنی ہے، ذرا 2-4 دن ذرا اس کو یقین ہو جائے گا، میں شادی کر لوں گا، دولت آ جائے گی، پھر لڑکی چھوڑ کے اپنی دولت سے مزے کروں گا۔ اس نے سرنگ بند کی، جو کھودی تھی دوبارہ مٹی ڈال کے بند کی اور مسجد میں آ گیا اور بغیر وضو کے نماز شروع کر دی۔ بغیر وضو کے نماز ہوتی اونچی؟ وہ گاؤں میں مولانا صاحب آئے، تقریر کی کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وہ ایک دیہاتی آدمی اٹھا اور کہنے لگا مولانا صاحب میں نے پڑھ کے دیکھی ہے، ہو جاتی ہے۔ وہ والا حال تو نہیں ہے نا۔ اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ گاؤں میں لوگوں نے دیکھا، صبح آئے تھے یہ نماز پڑھ رہا تھا، دوپہر میں آئے ہیں یہ پڑھ رہا ہے، شام ہو گئی ہے یہ پڑھ رہا ہے۔ گاؤں والے لوگ نیک سوچ کے کسی نے کھانا بھیج دیا، کسی نے تکیہ بھیج دیا، آرام کر لے۔
وہ جی 4 دن میں پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا، ایک لڑکا ہے ہر وقت نماز پڑھتا رہتا ہے، شہرت ہو گئی۔ یہ آواز پہنچ گئی اس امیر آدمی کے کان میں بھی۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ نے میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہو۔ وہ اس کو دیکھنے کے ارادے سے آیا امیر آدمی، ادھر اس کو بھی لگا ہوا تھا۔ یہ کسی نے کہہ دیا وہ امیر آدمی بھی آ رہا ہے اس کو دیکھنے، تو یہ آواز اس نے بھی سن لی۔ اب ذرا زیادہ وہ پڑھنے لگ گیا۔ وہ بندہ جب مسجد میں داخل ہوا تو یہ سجدے میں تھا، جو چور تھا کس میں تھا؟ ہر آدمی کی زندگی میں کوئی لمحہ آتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ کچھ لوگ وہ لمحہ گزار دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، جو فیصلہ کر لیتے ہیں ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ سجدے میں تھا، وہ لمحہ آ گیا، سوچ آئی جھوٹا سجدہ کیا ہے تو دولت چل کے آ گئی ہے، دولت خود چل کر سچا سجدہ کرتا تو کیا مجھے خدا نہ مل جاتا؟ یہ خیال آ گیا اور اس خیال نے فیصلہ کر لیا جب جھوٹے سجدے میں اتنا ہے تو سچے سجدے میں کتنا ہوگا۔ اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، وہ امیر آدمی انتظار کر کے چلا گیا، اس کو خدا مل گیا تھا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ اندر کی دنیا، دل بس یہ صاف ہو جائے، ساری کثافتیں، نجاستیں، آلودگیاں، غلاظتیں ہم نے بھری ہوئی ہیں۔ جس دن یہاں صفائی ہو گئی اس دن بیڑا پار۔ 2-4 باتیں آپ سے کرنی تھی، میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی خیر کے مطابق ہو جائے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہم ہو جائیں۔ السلام علیکم۔ غوث پاک کا کشتی نکالنے والا واقعہ سنا دیں۔ پوری تقریر کی ہے اس پہ، پھر بھی آپ کی فرمائش آئی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی دریا کے کنارے گزر ہوا تو ایک مائی رو رہی تھی، خاتون رو رہی تھی۔ آپ نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا جی اس نے اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر دلہن لانے کے لیے کشتی پہ بٹھا کر بھیجا تھا، وہ بارات واپس نہیں آئی۔ آپ لوگ بارات کہتے ہیں، لفظ بارات ہے، لفظ کیا ہے؟ بارات، بے رے الف تے، بارات نہیں ہے، بارات۔ بارات واپس نہیں آئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ 12 سال۔ کتنا؟ 12 سال۔ وہ رو رہی تھی۔ حضور غوث پاک نے وہ ڈوبی ہوئی بارات، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات باہر نکال دی۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرامت سمجھ نہیں آئی، اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو سمجھ نہ آئے۔ قرآن سے اس کا جواب دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا۔
یہ نبی تھے، انہوں نے پوچھا یا اللہ تو دوبارہ اس کو کیسے آباد کرے گا؟ یہ تو ساری بستی تباہ ہو گئی، تاراج ہو گئی۔ اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا۔ ان کے پاس ایک سواری تھی جس کو گدھا کہتے ہیں، اور ان کے پاس تازہ پھلوں کا جوس تھا، عرق، عصیر، جوس، اب جو بھی لفظ کہتے ہیں، وہ پاؤچ میں نہیں جو آج کل آتا ہے، فریش جوس، تازہ جوس، کھانے کا سامان۔ یہ سو گئے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے ان کو 100 سال تک سلائے رکھا۔ قرآن میں ہے کتنا عرصہ؟ 100 سال۔ پھر کہیے 100 سال، 100 ایئرز۔ ثم بعث، اللہ نے ان کو اٹھایا، جگایا، فرمایا تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے کہا یومن او بعد یوم، میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی آدھا دن رہا۔ اللہ فرماتا ہے تم تو یہاں 100 سال رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا فانظر، دیکھو، الی طعامک و شرابک، تمہارے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں نا، دیکھو، اور پھر ساتھ میں دیکھو اپنے گدھے کی طرف، انظر الی حمارک، گدھے کی طرف دیکھو، تمہاری کھانے پینے کی چیزوں کی بو بھی نہیں بدلی، لم یتسنہ۔ مجھے بتاؤ جوس کچھ دیر کے بعد خراب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اونچی بو مار جاتا ہے، پھل جو ہیں وہ گل جاتے ہیں۔ گدھا چند دن زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی جو چیز جلدی خراب ہونے والی تھی دیکھو وہ اسی طرح تازہ ہے، اور جو کچھ وقت رہ سکتا تھا دیکھو وہ گل سڑ گیا ہے، اس کی ساری کھال ختم، گوشت ختم، صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ تو اللہ نے دونوں باتیں، کہ تیری بات بھی سچی اور ہماری بات بھی سچی، تو نے کہا ایک دن یا آدھا دن تو کھانے کو دیکھ لو، اس کا ذائقہ، اس کی بو بھی نہیں بدلی، اور ہم کہہ رہے ہیں 100 سال تو دیکھ لو، گدھے کی طرف اس کا گوشت وغیرہ سب کچھ گل سڑ گیا۔ تو اللہ جس کے لیے چاہے ٹائم تھوڑا کر دے، جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، کھانے کے لیے تھوڑا کر دیا، گدھے کے لیے زیادہ کر دیا۔ تو اب جو لوگ اس کرامت کو نہیں مانتے ان سے میں کہتا ہوں اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے نا، پہلے سے ہی ہے کہ میرا بندہ عبد القادر دعا کرے گا مجھ سے اس برات کو زندہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس برات کے لیے وہ ٹائم تھوڑا سا کر دیا، زمانے کے لیے 12 سال کر دیا۔ وہ ایسے ہی جیسے غوطہ لگایا، کشتی نے جیسے غوطہ لگایا، ان کے لیے اتنا ٹائم کر دیا، زمانے کے لیے 12 سال۔ تو اب اگر اللہ کا بندہ، القادر کا بندہ، عبد القادر اگر دکھا رہا ہے تو یہ فعل تو اللہ کا ہے، کرامت جو کام ہے وہ ظاہر ولی سے ہو رہا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اب قیامت کے لیے لے لو، میں نے جو بات شروع کی تھی، میں نے کیا بتایا تھا؟ قیامت کا دن کتنا بڑا؟ 50,000 سال کے برابر۔ لیکن حدیث میں آتا ہے حضور کے ایسے غلام بھی ہوں گے جن کے لیے یہ ٹائم قیامت کا ایسا ہوگا جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے۔
ابھی بھی نہیں، اس سے آگے کی بھی بات ہے، وہ بھی سناؤں؟ بعضوں کے لیے ایسا ٹائم ہوگا جیسے دو سجدوں کے درمیان کا ٹائم ہوتا۔ تو اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، جس کے لیے چاہے۔ چلو آپ کی یہ فرمائش بھی پوری ہو گئی۔ علامہ صاحب آداب، یہ کس نے لکھا ہے بھائی؟ آپ مسلمان ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، آداب نہیں لکھتے، مسلمان کو سلام لکھتا ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ آداب تسلیمات نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ مسلمان کو السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ جو مسلمان نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ہے وہ جو قرآن میں السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کو سلام، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کو آداب، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ کیا عیسائی ہندو ہمیں سلام کریں تو جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ میں یہ بیان پہلے کر چکا ہوں۔ کوئی غیر مسلم، کوئی بدعقیدہ آپ کو سلام کرے تو آپ نے جواب میں کہنا ہے وعلیکم، بس اتنا کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اس سے آگے کچھ نہیں کہنا۔ یہ میرا حکم نہیں، یہ حدیث ہے، ریاض الصالحین میں پورا باب باندھا ہوا ہے۔ کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں، ہم اس پہ سلامتی بھیج سکتے نہیں۔ تو وہ سلام کریں آپ کو تو آپ نے جواب میں وعلیکم کہنا ہے، خود آپ ان کو سلام کر سکتے نہیں۔ یا کبھی مسلمان ہندوؤں کو نمستے کہتے ہیں تو کیا غلط؟ نہیں کہنا، ہمارا یہ طریقہ نہیں۔ ہم ان سے ہاں بھی کیا حال ہے اس طرح پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان کو سلام کر سکتے نہیں۔ اور جو ان کی نشانی ہے، جو کسی قوم کی نشانی ہو، اگر اس کو ہم اختیار کریں گے تو اس کی ہمیں اجازت نہیں، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شباہت، ریزمبلنس اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ان لوگوں کی نشانی ہوتی، مثلا گلے میں صلیب ڈالنا، کراس، تو یہ ان کی نشانی ہے۔ تو آپ کہیں نہیں میں نے تو فیشن کے طور پر پہنا ہوا، تو یہ فیشن میں چل سکتا نہیں۔ حکم ٹائی کا بھی یہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ فیشن ہے، حالانکہ وہ ٹائی بھی کراس کی جگہ لگاتے ہیں۔ رشوت دے کر سرکاری نوکری حاصل کر سکتے ہیں، بہت کوشش کی ہے لیکن رشوت کے بغیر نہیں ہو رہی۔ یہ مسئلہ بھی آپ کا اگر واقعی کوئی جائز حق ہے، میں نے کیا کہا؟ جائز حق ہے، اور وہ آپ کو کوشش کے باوجود نہیں مل رہا اور وہ آپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتا تو دینے والا اتنا گناہگار نہیں جتنا لینے والا ہے۔ آپ مجبور ہیں، آپ اس کو کہہ دیں کہ تم مجھ سے یہ رشوت لے رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے، اس کا جواب تم دو گے، یہ آپ مجبوراً بری کیفیت کے ساتھ دے رہے ہیں، مجبور ہو کر، تو آپ گناہگار نہیں، لیکن جو جائز حق ہے، یہ نہیں کہ نوکری ہے لیکن اچھی والی مل جائے، تو اس کے لیے نہیں، جو جائز حق ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں۔ قادیانی کی پہچان کیسے کی جائے؟ ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا، لیکن ان سے بات کی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے۔ ان کے کچھ طریقے ہیں، ایک تو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں جس پر لکھا ہے تو قرآن کے حرف ہیں، لیکن وہ ان کی نشانی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ ان کی انگوٹھی پہ لازمی لکھا ہوتا ہے، ان کی ایک نشانی۔ دوسری بات یہ کہ آپ ان سے جب بھی گفتگو کریں گے، آپ کو اگر کہیں معاملہ پڑ گیا ہے تو آپ پوچھیں گے اس سے۔ خاتم النبیین قرآن کے الفاظ ہیں، تے کا زبر بولیں یا تے کی زیر بولیں، خاتم یا خاتم،
خاتم کے معنی وہ انگوٹھی بھی لیتے ہیں، مہر بھی لیتے ہیں۔ خاتم کے معنی ختم کرنے والا، تو وہ خاتم النبیین کا لفظ مانتے ہیں مگر اس کا معنی نہیں مانتے۔ وہ اس کا معنی کہتے ہیں حضور افضل نبی ہیں، اور یہ جو مرزا ہے ان کے ماتحت ہے۔ تو جو بھی نبی کو آخری نبی نہ مانے، خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہ مانے، وہ مسلمان، اونچی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہیں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب کافر اور مرتد کا فرق آ جاتا ہے۔ ایک مسلمان تھا، قادیانی ہو گیا، وہ مرتد ہے۔ ایک پیدا ہی ان کے گھر میں ہوا ہے، انہوں نے بنایا۔ تو یہ مسئلے ہیں۔ باقی یہ کہ وہ مکس ہو گئے ہیں، ان کی بہت سی نشانیاں پکڑے جاتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جب بھی کبھی کوئی اور کہاں سے آ گئے رشتہ آئے، کوئی آئے تو دیکھنا چاہیے۔ میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں جو عوام میں بیان نہیں کر سکتا۔ احمد رضا صاحب، تو میں بیٹھتا ہوں یہاں پر رمضان میں تراویح کے بعد، ورنہ روز مغرب سے عشاء یہاں ہوتا ہوں میں، جمعے کے علاوہ آ کے بات کر لیجئے گا۔ کیا بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں؟ کوئی مجبوری ہو، کبھی ٹائم نکلا جا رہا ہے، وضو نہیں ہے اور بات ہے، ورنہ عادتاً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اجمل خان کی والدہ کی مغفرت کی دعا تمام اہل ایمان کو اللہ بخشے۔ ایک شخص کی شادی ہوئی، کچھ عرصے بعد اس شخص نے اپنی ماں کو مارا بیوی کے کہنے پر، کیا اس کی معافی ہے؟ کیا بولو؟ ماں زندہ ہے تو اس کی اتنی خدمت کر، اور ایسی بیوی رکھنے کے قابل اونچی وہ بیوی نہیں ہے، وہ آپ کی وفادار، اور آپ اس سے زیادہ نالائق ہیں جو آپ نے اس کے کہنے پہ اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا۔ ماں کے قدم چومے جاتے ہیں، ماں کو مارا نہیں جاتا۔ ماں سے معافی بھی چاہیں، اللہ سے معافی چاہیں، اور اس وہ بیوی توبہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ رکھنے کے قابل نہیں۔ گناہوں کی توبہ قبول ہونے کی کیا نشانی؟ جب آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگے، نیکی اچھی لگنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر کرم ہو گیا ہے۔ میرے گھر بال مبارک ہیں، اس کے آداب کیا ہیں؟ بال مبارک اس وقت کہاں کہاں کتنے ہیں؟ جس کے پاس سند موجود ہے کہ کس کو کس سے ملا، آگے کس سے ملا، سند ہے اور اس کی صحیح ہے، تو وہ واقعی بال مبارک ہے۔ باقی میں کسی پر شک نہیں کر رہا، نسبت کی وجہ سے ادب کرتے ہیں، جتنا ادب کریں اتنی ہی اچھی بات۔ اپنے والد محترم کا کوئی واقعہ سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نعمت جو دی ہے اللہ نے، اس کو صحیح استعمال کرنا، یہ اس کا اصل شکر ہے۔ آنکھ ملی ہے، صحیح استعمال، کان ملے ہیں، صحیح استعمال، زبان ملی ہے تو صحیح استعمال اس کا اصل شکر۔ میرے نانا جان شیریں گل اور ان کی اہلیہ مسجد کے پڑوسی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ حالانکہ وہ بیمار ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، مگر پھر بھی جماعت میں آتے تھے۔ پہلے شناختی کارڈ کے آفس میں ہوتے تھے، بہت پرانے ملنے والے، جانتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ معتفقین کی گزارش ہے آج پھر کوئی کلام سنا دیں، مہربانی کرو بھائی، آپ کا میں نے آج بھی ڈیوٹی دی ہے تو کلام سنتے ہی رہتے ہو، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ آج کوشش کرنا سچی توبہ کر لینا، ہو سکے تو انفرادی طور پر الگ الگ صلاۃ و تسبیح پڑھ لینا، وہ نہ پڑھی جائے قرآن کی کچھ تلاوت کر لینا، درود شریف پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اعتکاف قبول فرمائے۔
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ خوش ہو؟ آمین۔